لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين الذي تفرد بالأولية والقدم ووسما كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي القرشي المكي الهاشمي الأبته التهامي السيد البهي السراج المضي الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وأعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اور خطاب سرکار دو عالم سے ہے اور خاص خطاب پیغمبر سے اس لیے ہو رہا ہے چونکہ دین کی ذمہ داری مذہب کا پیغام شریعت کی باتیں قرآن سازی قوانین قرآن دستور خداوندی ان ساری چیزوں کی پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے پیغمبر کے کاندھوں پہ رکھی اور یہ ارشاد فرمایا میرے پیغمبر ہم تمہیں رسول نبی مبلغ بنا کے بھیج رہے ہیں اور یہ ذمہ داریاں اب تمہارے کاندھوں پہ ہیں. دین کی باتیں تمہیں پہنچانی ہے، شریعت کا پیغام تمہیں بتانا ہے، ہماری باتیں بندوں تک تمہیں پہنچانی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اللہ جب پیغام کی ذمہ داری بتا رہا ہے کہ یہ پیغام آپ کو پہنچانا ہے تو طریقۂ تبلیغ بھی اللہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ میرے پیغمبر ہم نے ذمہ دار تو تمہیں بنا دیا ہے، ہم نے مبلغ تو تمہیں بنا دیا ہے اور رسول تو بنایا ہے، لیکن یہ پیغام دیکھو پہنچانا کیسے ہے وہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں. اس لیے قدرت نے آواز دی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. میرے پیغمبر لوگوں کو دعوت دو اللہ کے راستے کی طرف، سبیل الہی کی طرف، دستور خداوندی کی طرف، قانون پروردگار کی طرف. شریعت کا پیغام پہنچاؤ، دین کی باتیں بتاؤ، تبلیغ کرو، مگر راستہ کون سا ہونا چاہیے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اگر پیغام پہنچانا ہی ہے، تبلیغ کرنی ہے تو دیکھو جو دنیا کے راستے ہیں ان راستوں سے ہٹ کے. اسی لیے اب اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام
مذہب، شریعت کی باتیں، نام پروردگار آج جو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا ہے، یہ سختی کی وجہ سے پہنچا ہے، بربریت کی وجہ سے پہنچا ہے، ظلم اور زیادتی اور سفاکیت کی وجہ سے پہنچا ہے۔ تو یہ غلط باتیں ہیں، اس لیے کہ پیغام دینے والا خود کہہ رہا ہے اپنے پیغمبر سے کہ ادعو، بلاؤ ہماری طرف، دعوت اسلام دو، دین کی باتیں پہنچاؤ۔ کیسے؟ ادعو الی سبیل ربک، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ کیسے؟ ڈنڈے سے، لڑائی سے، چابک سے، تلوار سے، زبردستی سے، زیادتی سے کا نہیں۔ اور یہ بھی طے شدہ امر اور بات ہے کہ کوئی بھی مذہب دنیا کا ہو، نہ وہ ظلم سے پھیلا ہے اور نہ پھیل سکتا ہے۔ ہاں، وقتی طور پر تلواروں کے ذریعے سے گردنیں تو جھکائی جا سکتی ہیں، مگر دلوں کو موڑا نہیں جا سکتا ہے۔ وقتی طور پر ظلم کے ذریعے سے، زیادتی کے ذریعے سے، فساد کے ذریعے سے، مال و زر کے ذریعے سے اور سفاکیت و بربریت کے ذریعے سے ہم گردنوں کو تو جھکا سکتے ہیں، مگر جب درمیان سے تلوار ہٹ جائے گی، اسلحے ہٹ جائیں گے، چابک کا وار ہٹ جائے گا، زیادتی ہٹ جائے گی، تو پھر وہی گردنیں اکڑ جائیں گی۔ اسی لیے اللہ نے آواز دی، میرے رب کے، اپنے رب کے راستے کی طرف تمہیں بلانا ہے تو کیسے؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، میرے پیغمبر حکمت کے ذریعے سے اور موعظہ حسنہ کے ذریعے سے ہمارے راستے کی طرف بلاؤ۔ اب جو دنیا میں یہ ایک کاروبار پھیلایا گیا ہے اور یہ گندگی پھیلائی گئی ہے کہ یہ جو اسلام پھیلا ہے، ظلم سے، زور سے، زبردستی سے، تلوار کے ذریعے سے، مار کے ذریعے سے، ڈانٹنے اور ڈپٹنے کے ذریعے سے، پھٹکار کے ذریعے سے، تو اسلام زیادتی کا نام نہیں ہے، اسلام تسلیم کا نام ہے۔ اگر تمہیں پسند ہے، جھکنا چاہتے ہو تو جھک جاؤ، یہاں اکڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے بھی ٹوکا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ پھر قرآن نے اور بھی کہا ہے پیغمبر کو اپنے کے لیے، وَلَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، میرے پیغمبر دیکھو تم ہٹلر نہیں ہو کہ زبردستی اسلام منواؤ، پولیس نہیں ہو، شرطی نہیں ہو، تمہارے قبضے میں یہ نہیں کہ جیسے چاہو اسلام کو پیش کرو، نہیں، اسلام کو پہنچانا ہے تو امن کے ذریعے سے، اصلاح کے ذریعے سے، صلح کے ذریعے سے، اور معاشرے میں جو امن پہنچانا ہے وہ ہماری باتوں کے ذریعے سے، حکمت کے ذریعے سے اور موعظہ حسنہ کے ذریعے سے۔ اسی لیے جب اللہ نے جناب ہارون اور جناب موسیٰ کو تبلیغ کے لیے بھیجا ہے اور فرعون کو دعوت فکر دی ہے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے کہا ہے، تو وہاں بھی اللہ نے یہی کہا ہے کہ جانا تو ان سے نرم لہجے میں بات کرنا، اس سے نرم لہجے میں بات کرنا۔ اس کا مطلب یہ بات تو طے ہو گئی ہے، اسلام کا اور مذہب کا اور فرمان خدا کا اور قرآن کا یہ ترے امتیاز ہے کہ وہ جب بھی اپنی طرف دعوت دیتا ہے تو حکمت کے ذریعے سے دیتا ہے، علم کے ذریعے سے دعوت دیتا ہے، موعظہ حسنہ کے ذریعے سے دعوت دیتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے در پر جھکو تو امن کے ذریعے سے، حکمت کے ذریعے سے، زبردستی ہم کسی کو جھکانا نہیں چاہتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے، میں نے کہا کہ اگر پیغمبر کا کام زبردستی کرنا ہوتا، اللہ کا کام زبردستی اپنے کو منوانا ہوتا، تو اس کے لیے بڑا آسان تھا کہ جگہ جگہ پر لوگ بٹھا دیے جاتے، ہٹلر قسم کے نکڑوں پہ جسے کہہ لیجئے، چوراہوں پہ وہاں بٹھا دیے جاتے اور ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا، بھیا اللہ کو مانو، نہیں تو بھی یا تو ملک الموت سے کہہ دیتا کہ بھائی اسلام پیش کرو، اللہ کو کہہ دو کہ اللہ کو مانے، نبی کو مانے، پیغمبر کو مانے، ورنہ ٹیٹوا دبا دیا جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی۔ مگر نہیں،
مزاج پروردگار یہ ہے ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین کہہ کے اللہ نے ساری زبردستیوں پر پابندی لگا دی، اور یہ کہہ کے بتایا میرے پیغمبر لست علیہم بے مسیطر، میرے پیغمبر آپ ان پہ مسیطر اور مسلط نہیں ہیں کہ ان کی گردنیں جھکا کر اسلام کو منواؤ، پیغام کو منواؤ۔ اسی لیے جب پیغمبر نے اعلان نبوت کیا ہے، اعلان رسالت کیا ہے، تو عزیزان گرامی آپ غور کیجئے گا، آپ دیکھیں گے تو پائیں گے جب یہ دنیا آج کہہ رہی ہے، نام نہاد لوگ اور دانشور جو اپنے کو کہتے ہیں، مفکرین کہتے ہیں، کل بھی کہہ رہے تھے اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام ایک ریاست کا نام ہے۔ کل بھی لوگوں نے کہا تھا کہ اسلام ایک ریاست کا نام ہے، پیغمبر ایک اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، پیغمبر ایک ملک سازی کرنا چاہتے ہیں، پیغمبر حکومت ہتھیانا چاہتے ہیں، پیغمبر سلطنت بنانا چاہتے ہیں، پیغمبر حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ کل کی فکریں آج بھی پائی جاتی ہیں۔ کل کے ابو لہب نے جیسے پیغمبر کے راستے کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، ویسے بھی آج بھی ابو لہب صفات پائے جاتے ہیں جو پیغمبر کا راستہ روک رہے ہیں۔ کل پیغمبر کے خلاف سازشیں کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ پیغمبر کا کام کرنے کا جو انداز ہے وہ ہٹلری انداز ہے، وہ سلطنت قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک ملک بنانا چاہتے ہیں جس کے وہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، جس کے وہ شہنشاہ بننا چاہتے ہیں۔ مگر قرآن نے سارے مزاجوں اور سارے فکروں اور سارے خیالات پر پہرا بٹھا دیا، کہا دیکھو نہ میرا پیغمبر ریاست کے لیے آیا ہے، میرا پیغمبر نہ حکومت کرنے کے لیے آیا ہے، میرا پیغمبر نہ بادشاہ بننے کے لیے آیا ہے، میرا پیغمبر نہ ریاست اور اسٹیٹ بنانے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے کہ اگر اسٹیٹ بنانا ہوتا، پیغمبر کو سلطنت قائم کرنی ہوتی، پیغمبر کو اگر مزاج شہنشاہیت اندر ہوتا، تو عزیزان گرامی کہیں بھی قرآن مجید میں ہلکا سا اشارہ ضرور کہا جاتا کہ پیغمبر تمہارا کام یہ بھی ہے، کہیں سے قرآن میں اشارے ضرور پائے جاتے، کنائے اور تلمیحات ضرور ہوتی کہ پیغمبر جہاں تمہارا یہ کام ہے وہاں اسٹیٹ بنانا بھی تمہارا کام ہے، حکومت قائم کرنا تمہارا کام ہے، ریاست بنانا تمہارا کام ہے، بادشاہ بننا تمہارا کام ہے۔ مگر قرآن مجید نے ساری آیتیں آپ چھان کر دیکھ لیجئے، سارے قرآن کا مطالعہ کر دیجئے، اللہ نے کہیں یہی نہیں کہا میرے پیغمبر ہم تمہیں بادشاہ بنا کے بھیج رہے ہیں، میرے پیغمبر ہم تمہیں حاکم بنا کے بھیج رہے ہیں، میرے پیغمبر ہم تمہیں شہنشاہ بنا کے بھیج رہے ہیں، میرے پیغمبر تمہارا کام اسٹیٹ بنانا ہے، میرے پیغمبر تمہارا کام سلطنت بنانا ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، ہر جگہ قرآن مجید نے جہاں بھی انبیاء کی کارآمد کو اور انبیاء کے کام کو اور انبیاء کی ذمہ داریوں کو بتایا ہے، ہر جگہ یہی کہا ہے ہم نے اپنے انبیاء جو بھیجے ہیں وہ امن کے لیے بھیجے ہیں، وہ سکون کے لیے بھیجے ہیں، وہ سلامتی کے لیے بھیجے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے آواز دی لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا ہے۔ تو رسول کا کیا کام ہے؟ رسول کا کیا کام ہے؟ بادشاہ بننا ہے، اسٹیٹ بنانا ہے؟ نہیں، آواز دی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ پیغمبر کے دو کام ہیں، رسولوں کو دو کام ہیں۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، ہم نے ہر امت میں پیغمبر کو بھیجا، تو ان کا کام کیا ہے؟ صرف دو کام ہے، اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور طاغوت سے اجتناب کرتے رہیں، اور دوسرا کوئی کام نہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ کل پیغمبر کے دامن کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی تھی، یہ کہہ کے کہ یہ ملوکیت ہے، یہ شہنشاہیت ہے، یہ بادشاہت ہے۔ مگر عزیزان گرامی، آج کے زمانے میں بھی لوگوں نے پیغمبر کے دامن کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی، یہ کہہ کے، ابھی جلدی کی بات ہے اور میں صرف مختصر کہہ کے کہنا ہوں، کل جنہوں نے پیغمبر کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی تھی ان کا بھی ٹھکانہ جہنم تھا۔ اللہ نے اسی لیے کہا، اللہ نے اپنے وقت کے ابو لہب کے لیے تبت یدا نہیں کہا ہے، بلکہ جس زمانے میں جب بھی ہمارے پیغمبر کے کردار کے مقابلے میں کوئی آئے گا اسے تبت کہا جائے گا، چاہے وہ کل کا ابو لہب ہو یا آج کا ابو لہب ہو۔ تبت یدا، یہ قرآن اسی لیے تو اعجاز ہے قرآن کا، خطاب ایک سے ہے مگر قیامت تک اسے جانا ہے۔ اور قرآن مجید کے اعجاز کو دیکھ لیجئے، ابو لہب ہے زندہ، ٹہل رہا ہے، کھا پی رہا ہے، رسالت کے کاموں میں روڑا ڈال رہا ہے، جسے ڈال رہا ہے، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، پیغمبر کو منع کیا جا رہا ہے۔ مگر قرآن نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ۔
ما اغنا عنہ مالہ، اس کے مال نے اسے فائدہ نہیں پہنچایا۔ زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ زندہ تھا تبھی یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کی شان میں اور اس کی بیگم کی شان میں، دونوں کی شان میں قرآن مجید نے پیغمبر کے سامنے گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ تو زندہ ہیں، ٹہل رہے ہیں، رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، تو ایک اعجاز پہچان لیجیے، ہلکا سا اشارہ کر دو، اعجاز ہے قرآن مجید کا، زندہ ہے۔ اب جیسے آپ دیکھیے، میرا مجبوری ہے، میں مثال دیتا رہتا ہوں، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، اب مدرسہ چل رہا ہے، میں بار بار کہتا رہتا ہوں الامثال تضرب ولا تقاس، مدرسہ چل رہا ہے، غلطی ہو گئی، مدیر نے بد اخلاقی کا ٹھپا لگا کے اسے نکال دیا۔ اب اگر وہ معافی اور تلافی کرنا چاہتا ہے تو یہی تو کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، پورے نجف میں مشہور ہو گیا کہ مثلا فلاں آدمی میں بد اخلاق ہوں، مجھے مدیر نے مہر لگا کے نکال دیا کہ ان کا اخلاق اچھا نہیں، مثال کے طور پر، اور یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، عزت نہیں کرتے اور لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، فسادی ہیں، تو میں کیا کروں گا؟ اگر مجھے اپنی ان گستاخیوں پر معافی اور تلافی اور شرمندگی اور احساس ندامت ہے تو میں کیا کہوں گا؟ مدیر صاحب معاف کیجئے، رہی بات گئی چلی گئی، غصہ آیا ہم نے مار دیا، ہے کہ نہیں بادشاہ بھائی؟ غصہ آیا مار دیا ہم نے آپ کو، دو چار تماچا، تو یہ معافی تلافی ابھی ان کی طرف سے یہ جاری ہوا اور ہم نے معافی مان لی، بات دب گئی۔ مگر اعجاز قرآن مجید دیکھیے، ابو لہب زندہ ہے، قرآن مجید نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، ہونا کیا قیامت تک کے لیے کہہ دیا ہے نا، چاہتا تو اب اس کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ زندہ ہے، جا کے پیغمبر کے ساتھ معافی مانگ لیتا، ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا تھا نا، مگر چونکہ یہ اعجاز قرآن ہے، یہ وقت کا پابند نہیں ہے، یہ نسلوں اور قیامت تک کی خبر دیتا ہے۔ اب قرآن کہہ رہا جب میں نے کہہ دیا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور یہ جہنمی، یہ لعنتی ہے ہمارے پیغمبر میرا، تو اب زندہ بھی رہے گا، قرآن آنے کے بعد بھی اب یہ معافی اور تلافی تک نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قیامت تک اسے لعنت و مردودی بنا دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد۔ اب ایسا پیغمبر نے جب یہ پیغام شروع کیا ہے تو اب ایسا نہیں ہے کہ روڑے نہیں ڈالے گے پیغمبر کی، لوگ آتے بھی رہے، کہہ رہے بھیا جیسے ہوتا ہے ماحول جب خراب ہوتا ہے لوگوں کو سمجھے، لوگوں نے کہا کہ اگر آپ آئے بھی صاف صاف لفظوں میں پیغمبر سے، عتبہ نے یہ کہا کہ پیغمبر ابن اخ، ایک خاندان سے ہو بھیا، چلو بنی ہاشم سے نہیں قریش سے تو ہو، کہیں نہ کہیں جا کے شجرہ تو مل ہی جا رہا ہے، ایک خاندان سے ہو، چچا زاد ہو، ابن اخ بھی کہہ رہا ہے، میں کوئی لے دا کے رفع کرو، ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہے ہو، خاندان کو برا کہہ رہے ہو، باپ دادا کے رسم و رواج کو برا کہہ رہے ہو، ہماری امت میں تفرقہ ڈال رہے ہو، اور دنیا بھر کا یہ انتشار اور یہ امن کو آپ خراب کر رہے ہیں۔ اگر اب یہاں سے دیکھیے، ریاست پیغمبر کا مقصد اگر ریاست ہے، اسٹیٹ بنانا ہے، تو کہیں قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ ہلکا سا اشارہ بھی ہو کہ پیغمبر آپ کا کام اسٹیٹ بنانا ہے، ریاست بنانی ہے، حکومت اور بادشاہت قائم کریں، اس لیے کہ جہاں بھی اللہ نے اعلان کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا إِنْ أَنَا إِلَّا بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ۔ جتنی آیتیں ہیں، مختلف انداز سے قرآن مجید نے جب اپنے پیغمبر کا خاکہ پیش کیا ہے تبلیغ اور نبوت و رسالت و عہدے کا، تو یہی کہا ہے میرے پیغمبر ہم نے کبھی آپ کو کچھ نہیں بنایا ہے، آپ ہیں رسول، بشیر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کہیں یہی نہیں کہا کہ ریاست اور پیغام ہے، مگر نہیں، پیغمبر، دنیا یہ سمجھ رہی تھی ریاست کے لیے آئے، تو جب پیغمبر تبلیغ کر رہے تھے، میرے ابن اخ آپ یہ تبلیغ کر رہے ہیں، کیا نتیجہ ہے اس کا؟ یہ انتشار پیدا ہو رہا ہے، آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہماری قوم میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کو ایک مرکز سے بھٹکا رہے ہیں۔ اگر ان کنتا ترید، مختلف لفظ، ان کنتا تطلب بہذا الحدیث مالا فنجمع لک مالا، اگر آپ مال چاہتے ہیں تو مال لے لیجئے بھیا،
اچھا آپ انصاف سے بتائیے بادشاہ بھائی، اگر آپ سے کوئی کہے کہ مدیر یہ چھوڑ دیجیے اور یہ لیجیے 2-4 کروڑ لے لیجیے، جا کے مدرسہ ادھر سے بنوائیے، میں تو چھوڑ چھاڑ دوں گا، ہے کہ نہیں؟ کیا کیا رکھا ہے مدیریت نے، ہے کہ نہیں؟ کوئی کہ آپ جائیے اب انڈیا تبلیغ وبلیغ کیجیے، 2-4 لاکھ کروڑ لے لیجیے، جائیے تبلیغ کیجیے۔ دیکھیے اگر مطمع نظر خواہش نفس کا نام پیغمبر کی ریاست ہوتا تو عربوں سے زیادہ امیر کون ہوتا؟ کل بھی تھے، آج بھی ہیں ماشاءاللہ سے۔ پیغمبر سے کہا ان کنتا تطلب بہذا الحدیث، اگر اس پیغام کے ذریعے سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ مال و دولت و اقتدار کو جمع کر لیں تو ہم سارے عربوں کی دولت کو جمع کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دے رہے ہیں۔ پیغمبر اگر آپ مال چاہتے ہیں، یا اپنا آخ اے میرے بھائی کے بیٹے مال چاہتے ہو تو ہم مال دے رہے ہیں آپ کو، تاکہ آپ ہم میں سب سے زیادہ غنی بن جائیں۔ دیکھیے یہی تو فرق ہے مزاج نبوت میں، جہاں یہاں پیغمبر کو غنی بنایا جا رہا ہے اور پیغمبر تیار نہیں ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو زبردستی غنی بننا چاہتے ہیں۔ تو کہا ان کنت تطلب بہذا الحدیث مالا فنجمع لک مالا فانت تکون اکثرنا مالا، سب سے زیادہ مالدار ہو جائے گی۔ دوسری اور کیا؟ لڑائی وڑائی ہو جائے کسی سے، بھیا اگر مدیر بننا چاہے تو لو مدیر بھی بن لو، مجھ سے لڑائی وڑائی اگر کسی کی زیادہ ہو تو مدرسے میں مدیر بننا چاہتے ہیں، لیجیے مدیر بن جائیے۔ وہ بھی پیغمبر سے کہا اگر آپ شرف چاہتے ہیں نسودک علینا، تو ہم آپ کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور ان کنت تطلب بہذا الحدیث ملکا ملکناک علینا، میرے پیغمبر اگر آپ یہ عبداللہ کے بیٹے آمنہ کے لال اگر آپ حکومت چاہتے ہیں اس حدیث کے ذریعے سے، اس امر کے ذریعے سے، اس پیغام کے ذریعے سے، تو ہم آپ کو اپنا سردار بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، حکومت دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور اگر عرب کی سب سے بہتر اور خوبصورت خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اس عورت سے شادی کرانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، اگر یہ پیغمبر کا مطمع نظر، پیغمبر کا کام اور پیغمبر کی ذمہ داری ریاست اور اسٹیٹ بنانا ہوتی اور دولت و اقتدار اور سلطنت اکٹھا کرنا ہوتا تو پیغمبر کہتے ہاں بھالیا مال دے دو، ہمیں لاؤ اقتدار دے دو، لاؤ منصب دے دو، لاؤ عہدہ دے دو، لاؤ عورت دے دو، لاؤ زر و جواہرات دے دو، ساری چیزیں پیغمبر کے قدموں میں۔ عربوں نے یہ خواہش کی کہ ہم ڈال دیتے ہیں، اگر کلمہ لا الہ الا اللہ اور پیغام رسالت پہنچانے سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ اقتدار چاہتے ہیں تو ہم اقتدار دینے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو ہم دولت دینے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ اگر بزرگی چاہتے ہیں تو ہم بزرگی دینے کے لیے تیار ہیں۔ مگر پیغمبر نے آواز دی کہ دیکھو نہ میں ملک چاہتا ہوں، نہ اقتدار چاہتا ہوں، نہ منصب چاہتا ہوں، بلکہ کیا چاہتے ہیں پروردگار عالم کے اس مبلغ اور رسول نے ارشاد فرمایا نہ مجھے دولت کی تمنا ہے، نہ میں اقتدار کا حریص ہوں، نہ میں دولت کا لالچی ہوں، نہ میں اقتدار کا رسیا ہوں، مجھے دولت نہیں چاہیے، اقتدار نہیں۔ پھر پیغمبر آپ کو کیا چاہیے؟ تو پیغمبر دو ٹوک فرما دے انما بعثنی اللہ بشیرا و نذیرا، اللہ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ اقتدار چاہیے، نہ منصب چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ حکومت چاہیے، میرا مقصد ہے یہ بگڑی ہوئی انسانیت کو سنوارنا ہے۔ لہو بہتا ہے تو بہتا رہے، مگر میں چاہتا ہوں یہ آدمیت سنور جائے، یہ مزاج انسانیت سنور جائے۔ اب دنیا یہ کہتی ہے یار تمہارے ائمہ کیسے تھے یا انبیاء کیسے تھے جنہیں اللہ نے اقتدار نہیں دیا، منصب نہیں دیا۔ عزیزان گرامی وہ اور ہوتے ہیں جن کی نگاہیں منصب و اقتدار پہ ہوتی ہے، ہمارے ائمہ کی نگاہ منصب و اقتدار پہ نہیں ہوتی ہے بلکہ مصلحت امت پہ ہوتی ہے۔ اگر امت کی مصلحت ہوتی ہے تو ہم اقتدار پہ آ جاتے ہیں، ورنہ اقتدار کو ٹھوکر مار دیا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد۔ اب آپ سوچئے کیسے اقتدار، کون ہے اقتدار لے، کیسے وہ آدمی اقتدار لے سکتا ہے؟ سمندر کی نگاہوں میں قطرے کی کیا حیثیت ہے، صحرا کی نگاہ میں ذرے کی کیا اوقات ہے، گلستان کی نگاہ میں پھول کی کیا بساط ہے،
وہ جس کے اشارے سے سورج پلٹتا ہوا نظر آئے، وہ تمہاری ہی ڈوبتی ہوئی حکومت کو کیا سہارا۔ ہمارے ائمہ نہ اقتدار کے خواہش مند نہ دولت کے خواہش مند ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک اور صلوات پڑھ دیے بر محمد و آل محمد۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ میرے پیغمبر دعوت ایمان دو، مگر دل کی گہرائیوں سے دعوت ایمان دو۔ تم نہ دولت کے لیے آئے ہو، نہ اقتدار کے لیے آئے ہو، نہ منصب کے لیے آئے ہو، اور شاید یہی وجہ ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی 5 منٹ کی گفتگو اور اس کے بعد انشاءاللہ ختم و دعا ہے۔ پیغمبر آمنہ کے لال نے جب چٹیل میدان میں 40 سال تک اپنی زندگی عربوں کے درمیان گزاری ہے، تو آپ انصاف سے بتائیے کہ عزیزان گرامی، انصاف سے بتائیے، پیغمبر نے جو کردار 40 سال تک پیش کیا ہے، آج جب 40 سال کے بعد اللہ نے حکم دیا ہے میرے پیغمبر اب کھلم کھلا تبلیغ کی جائے، تو پیغمبر کوہ ابو قبیس پر چڑھ کر پیغمبر نے کیا کہا ہے؟ کس کے درمیان پیغمبر 40 سال رہے ہیں؟ چوروں کے درمیان پیغمبر نے 40 سال گزارے ہیں، ڈکیتوں کے درمیان پیغمبر نے 40 سال گزارے ہیں، ڈاکوؤں کے سامنے پیغمبر نے 40 سال گزارے ہیں، ان کے درمیان گزارے ہیں جو شراب کے حوض میں غوطہ زن رہتے تھے، جو عرب جو خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کیا کرتے تھے، ان کے درمیان آمنہ کے لال نے 40 سال گزارے ہیں۔ 40 سال تک نہ کوئی رسول، نہ کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ منصب والا کہہ کے کہا، نہ یہ کہا کہ میں اللہ کی طرف سے مبلغ بنا کے بھیجا گیا ہوں، نہ رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، کچھ نہیں، نہ کوئی تبلیغ کا پیغام ہے، نہ نبوت کا پیغام ہے، نہ الوہیت کی پاسداری ہے، نہ رسالت کی پاسداری ہے، کوئی اعلان نہیں کیا کہ اللہ کو ایک مانو، مگر جب اللہ کی طرف سے حکم آیا میرے پیغمبر اب اعلان کر دو، تو پیغمبر پہاڑی پہ چڑھے ہیں۔ اب عزیزان گرامی بتائیے پیغمبر نے کیا کہا کہ آؤ دیکھو میں تم سے کہتا ہوں، میں اس پہاڑی پر چڑھ کے، کس سے پیغمبر کہہ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں پیغمبر ابو قبیس کی پہاڑی پہ، یہ بتاؤ کہ اگر میں تم سے کچھ کہوں تو میری تصدیق کرو گے؟ میری تصدیق کرو گے؟ کہاں؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آج تک ہم نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں سنا، ہم نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں سنا ہے۔ قسم خدا کی، اپنے مجمع میں آفتاب خطابت بننا اور ہے، ڈاکوؤں سے صادق و امین کی سند لینا اور بات ہے۔ کس سے کہہ رہے ہیں پیغمبر؟ چوروں سے کہہ رہے ہیں مجھے سچا مان رہے ہو؟ چور کہہ رہا ہاں آپ سچے ہیں، ڈاکو کہہ رہا ہے آپ سچے ہیں، راہزن کہہ رہا ہے آپ سچے ہیں، بے امین کہہ رہا آپ امانت دار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر 40 سال خاموش نہیں تھے، بلکہ اپنی صداقت و امانت کا لوہا منوا رہے تھے۔ 40 سال تک وہ محکم اور مستحکم کردار آمنہ کے لال نے پیش کیا۔ کہا مجھے مان رہے ہو سچا؟ کہا کہا اگر میں کچھ کہوں تو سچا مانو گے؟ کہا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، تفصیل چھوڑ کے، اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو مانو گے؟ کہا مانیں گے۔ کہا کیوں مانو گے؟ کہا آمنہ کے لال آپ سچے ہیں، یتیم عبداللہ ہم نے آج تک، اور ہمارا کیا مزاج ہے، مولوی صاحب اگر تھوڑا سا چڈی وڈی پہن کے ٹہلنے لگے تو ان کی عدالت ہی ساقط ہو جاتی ہے۔ میں مطلب تجربے اور وہ ماحول بتا رہا ہوں گاؤں کا، مولوی صاحب کو پینٹ شرٹ اور ٹائی وہی میں دیکھ لیں گے، اوہ دیکھو مولوی صاحب کو ایک دم ڈاکٹر بن کے چل رہے ہیں، دوسرے دن سے لوگ نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ تھوڑا سا پان لے کے چلبلاتے اور چباتے ہوئے چلیے، دیکھیے یہ دیکھیے مولوی صاحب پان کھا رہے ہیں، سگریٹ پینے لیجیے، اور اگر دکان میں بیٹھ کھڑے ہو کیلا والا کھانے لگے تو یہ دیکھیے مولوی صاحب، یعنی مطلب ماحول ایسا ہے۔ مطلب یہ بات بھی ہے، آپ امامہ لگا کے سگریٹ پیتے ہوئے جا رہے ہیں سڑکوں، میں یہاں کی بات نہیں مان رہا ہوں، کہہ رہا ہوں ماحول ہمارے یہاں کا، اور 1 درجن کیلا لیا اور راستے میں امامہ لگائے تھے، امامہ چلو چھوڑ دو، ٹوپی اور شیروانی وہ بھی ایک لباس ہے، کھانے لگے ہو دیکھیں ارے مولوی صاحب کھا رہے ہیں، آپ کی عدالت گئی، عدالت ختم ہو جائے گی۔
یہ 40 سال پیغمبر کے درمیان تھے. جو ہمارا مزاج ہے کہ ہم سے یہ اس کو اپنی زبان میں مروت کہتے ہیں, خلاف مروت, جو مطلب بیٹھ کے چائے پینے لگے لوگوں کے ہوٹل وغیرہ پہ, یہ تو خلاف مروت اسے بولا جاتا ہے. تو خلاف مروت عوام, دیکھیے ذہن کتنا ہے, عوام ایک کیلا کھانا, روڈ پہ ٹوپی اور شیروانی میں سگریٹ پینا, پان چبانا, حقہ پینا, یہ عوام کو پسند نہیں ہے. لنگی کون سی خراب بات ہے, مطلب جو نہیں پہنتے نہیں پہنتے, ٹی شرٹ پہن کے نکل جائیے کہ مولوی صاحب ٹی شرٹ نکل, اور 1 گھنٹے بعد نماز کا وقت ہونے والا ہے تو وہاں نہ ٹوکے تو مسجد میں ٹوکے. مولوی صاحب یہ عادت خراب ہے, آپ ٹوپی شیروانی میں رہا کیجئے, زیادہ اچھا لگتا ہے, ورنہ آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. اس کا مطلب سوچئے, مزاج انسانیت یہ ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی عوام سے ہٹ کے آپ نے کوئی چیز کی, سرزد ہوئی آپ سے, تو فوراً آپ کی عدالت ساقط ہو جاتی ہے. سوچ لیجئے ان چوروں کے درمیان, ڈاکوؤں کے درمیان, رہزنوں کے درمیان, عربوں کے درمیان, لٹیروں کے درمیان, مجھے نہیں معلوم پیغمبر نے ما فوق الفطرت کتنا اعلیٰ کردار پیش کیا. آج کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. میاں ہم نے تو آپ کو لنگی میں دیکھا تھا, ہم نے کیلا کھاتے ہوئے دیکھا تھا, ہے کوئی ٹوکنے والا نہیں. پیغمبر نے نہ جانے اتنے بگڑے ہوئے ماحول میں نہ جانے کتنا صاف اور ستھرا اور اعلیٰ اور معیاری کردار پیش کیا کہ کسی نے ٹوکا نہیں کہ فلاں کی امانت مار گئے تھے اور بات کر رہے ہو, فلاں کے سامنے جھوٹ بول رہے آج بات کر رہے ہو. نہیں عزیزان گرامی, دشمن تھے, ڈاکو تھے, راہزن تھے, چور تھے, سب کچھ تھے, مگر پیغمبر نے اتنا اچھا کردار پیش کیا کہ آج سب کہہ رہے ہیں کہ آپ صادق ہیں اور امین بھی ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد والے بس میں یہ بات چھوڑ دے رہا ہوں, آپ یہاں لا کے بات ختم کر دے رہا ہوں, ورنہ گفتگو طولانی ہو جائے گی. صلوات پڑھ دیجئے بر محمد والے محمد. اب اسی کردار کے یہ تو چور کہہ رہے ہیں کہ آپ صادق ہیں, میرے پیغمبر آپ امین ہیں. اب چونکہ مقدمہ بنا رہا ہوں جہاں تک نقطہ دینا ہے, تاکہ آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھے گا. میں کئی جگہ یہ باتیں پڑھ بھی چکا ہوں, جن کی سنی ہے ان سے معذرت خواہ ہوں. چونکہ بات آ ہی جاتی ہے مجلسوں پڑھتے پڑھتے, کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ موضوعات ٹکرائی جاتے ہیں. خیر, ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد وآل محمد. تو پیغمبر کتنا اچھا کردار پیش کیا, پیغمبر نے کتنا عالی, کہ عرب کے بدو بھی کہہ رہے ہیں پیغمبر آپ صادق ہیں اور امین سچا ماننے کے لیے تیار ہے. سوچ لیجئے آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے تزکیہ, تزکیہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے. تزکیہ تائید جسے کہتے ہیں, تزکیہ کہتے ہیں. تزکیہ اور تائید میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کا تزکیہ لکھوں, مثال کے طور پہ زید کا میں نے تزکیہ لکھا تو خوش ہو جائے کہ آفتاب بھائی نے لکھا ہے. تھوڑا سا تزکیہ لکھنے والے کا اور سٹیٹس کہیے یا اسٹیٹس کہیے جو بھی ہے, تھوڑا اور بڑھ جائے, مثلا نام نہ لوں, تھوڑا سا اور مجھ سے بزرگ طالب علم کوئی ہو, بڑا ہو, پڑھا لکھا ہو, جس کے چرچے ہوں, استاد ٹائپ کا ہو, داڑھی وڑی بڑی ہو, میری چھوٹی داڑھی اور ہے بھی نہیں کم ہے, بڑی بڑی داڑھی جس کی ہو وہ تائید کر دے. تو اب جس کی تائید ہو رہی ہے میں تو پھولے نہیں سماؤں گا کہ میری تائید مثلا فلاں آدمی نے کی ہے. اب خوش ہوں ابھی اتنے میں, اس کے بعد اور تھوڑا سا تزکیہ اور تائید کی ضرورت پڑی, بات بڑھتے بڑھتے مرجع تک پہنچ گئی. کوئی مرجع اگر تائید کر دے تب تو میں پھولے نہیں سماؤں گا. حالانکہ تائید اور ہمارے کردار میں چاہے ربط ہو یا نہ ہو, میں مثال میں بے ربطی ہو رہی ہے, مگر چونکہ مجھے پیغمبر تک لانا ہے. دیکھیے کتنا اعلیٰ کردار پیغمبر نے پیش کیا ہے کہ عربوں کے درمیان پیغمبر اس زمانے میں دور جاہلیت میں, ابھی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میں پیغمبر ہوں, میں نبی ہوں, مگر سب صادق و امین کہہ رہے ہیں. عزیزان گرامی تو سوچئے اب تائید, اب اگر پیغمبر
اتنا اچھا کردار پیش کر رہے ہیں. اور تائید کی بات ہے، اب میں خوش ہوں، مثلا میری تائید کر دی فلاں آدمی نے، میں خوش ہوں کہ فلاں آدمی نے میری تائید کی. تائید تھوڑا اسٹیٹس اور تائید کرنے والے کا، مزکی کا بڑھا، وہ تھوڑا بڑے لیول کے تھے، انہوں نے تائید کیا، میں اور خوش ہوں، سینہ پھلا کے چل رہا ہوں. اب اگر کوئی مرجع اعلیٰ میری تائید کر دے کہ یہ بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، پڑھنے والے ہیں، اور یہ ہیں وہ ہیں، دنیا بھر کا، چاہے وہ ربط ہو یا نہ ہو، میں چاہے جیسا ہوں، اخلاق نہیں ہے اور یہ ہے وہ ہے، مگر انہوں نے تائید کر دی ہے تو خوش ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ اب تو پھولنے کے زمانے کی بات نہیں، پہلے انہوں نے تائید کی خوش تھا، کسی اور نے تائید کی بہت خوش. اب اگر مرجع اعلیٰ نے تائید کر دی تو اب تو میں بہت خوش ہوں، کیا کہنے آ رہا ہے، دندناتے ہوئے پھر رہا ہوں. یہ تزکیہ دیکھ رہے ہو کس نے کیا ہے؟ یہ فلاں آدمی نے کیا. اچھا فلاں آدمی نے کیا؟ اب سب تعریف کریں گے. آفتاب بھائی کے کردار کی ضمانت ایک مرجع اعلیٰ نے لے لی ہے، ایک مرجع اعلیٰ نے. میں پیغمبر کا کردار پیش کر رہا ہوں جانے گرامی. قرآن مجید میں اللہ اگر پیغمبر کے لیے کچھ نہ کہتا، پورے قرآن میں نہ کہتا یاسین، نہ کہتا طٰہٰ، نہ کہتا مزمل، نہ کہتا بشیر، نہ کہتا نذیر، نہ کہتا رحمت للعالمین، نہ کہتا میرے پیغمبر آپ ایسے ہیں، نہ کہتا میرے پیغمبر آپ رسول ہیں، نہ کہتا میرے پیغمبر آپ نبی ہیں، نہ کہتا میرے پیغمبر آپ مبلغ ہیں، نہ کہتا میرے پیغمبر آپ مدثر ہیں، نہ کہتا میرے پیغمبر آپ سب کچھ ہے، کچھ نہ کہتا، بس پیغمبر کے کردار کی ضمانت کے لیے یہ گارنٹی بن جاتا صرف ایک آیت ہوتی. کچھ نہ کہتا اللہ قرآن میں کچھ نہ کہتا، مگر پیغمبر کے کردار کی ضمانت بن جاتی صرف یہ آیت کہ پیغمبر اتنے اعلیٰ کردار کے مالک ہیں کہ عربوں کو چھوڑ دیجئے، رہزنوں کو چھوڑ دیجئے، ڈاکوؤں کو چھوڑ دیجئے، اپنوں کو چھوڑ دیجئے. کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے بلکہ خالق کائنات اپنے حبیب کے کردار کی گواہی دے رہا ہے. نہ کہتا میرے پیغمبر یاسین، نہ کہتا طٰہٰ، نہ کہتا مزمل، نہ کہتا مدثر، نہ کہتا، بس اتنا کہہ دیتا تو قیامت تک کے لیے پیغمبر کے کردار کی ضمانت بن جاتی، جس میں اللہ اپنے پیغمبر کے کردار کی ضمانت لے رہا ہے کہ اللہ کے حبیب نے عربوں کے درمیان اتنا اچھا اور مستحکم کردار پیش کیا کہ خدا بھی آواز دے رہا ہے انکا لعلی خلق عظیم. صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد. ظاہر سی بات ہے جب تزکیہ جیسے جیسے تزکیہ کرنے مزکی کا لیول اور اسٹیٹس بڑھتا جائے گا ویسے ہی صاحب تزکیہ کا وقار بڑھتا جائے گا. تو سوچئے کوئی مولوی صاحب کا تزکیہ نہیں ہے، علامہ کا تزکیہ نہیں ہے، عربوں کا تزکیہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنے پیغمبر کے کردار کی ضمانت لے رہا ہے اور آواز دے رہا ہے انکا لعلی خلق عظیم. اے میرے پیغمبر آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں، اب وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. بس عزیزان گرامی، میں نے گفتگو تمام کی. آج دو شہادتیں ہیں. ایک شہادت نبی اعظم کی ہے اور ایک ان کے لاڈلے نواسے حضرت امام حسن علیہ السلام کی ہے. عزیزان گرامی، پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی اہل بیت پر مصیبتوں کے وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں، جس میں ان کی لاڈلی بیٹی مرثیہ پڑھ رہی ہے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالہا. ابھی کتنا دن گزرا ہے پیغمبر کی وفات کو کہ وہ بیٹی جو سائے عاطفت میں پل رہی تھی، جو رحمت للعالمین کی آغوش کی پروردہ ہے، جس سے کبھی کسی نے تیز آواز میں بات نہ کی ہو، اس بیٹی کے دروازے پہ اگر آگ اور لکڑیاں لے کے لوگ آ جائیں تو اس بیٹی کے کلیجے پر کیا گزرے گی، یا تو وہ اندازہ لگا سکتی ہے یا اس کے ساتھ رہنے والے. وہ نبی اعظم جو رحمت للعالمین بن کے آیا تھا، جس نے اپنی اکلوتی بیٹی کو کلیجے سے لگا کے پالا تھا، آج وہی بیٹی نبی کی شہادت و وفات کے بعد مرثیہ پڑھ رہی ہے. اے بابا، آپ کی شہادت
شہادت کے بعد یہ 3 دن میں اتنے مصائب شہزادی پہ پڑے کہ شہزادی کہہ رہی بابا اگر یہ مصائب دنوں پہ پڑتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ اللہ اکبر، وہ کون سے مصائب سوچ سکتے ہیں آپ اندازہ کیجئے جس دروازے کی یہ عظمت ہے کہ نبی کا سر آغوش فاطمہ میں ہے اور بار بار ملک الموت دستک دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ نبی پہ غشی کا عالم ہے، سرکار دو عالم نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا کہ سیدہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور بہ کے نبی کے رخسار پر گرے۔ ایک مرتبہ نبی اعظم نے آنکھیں کھول دی، بیٹی رونے کا سبب کیا ہے میری لاڈلی؟ میں تو ابھی تیرا بابا زندہ ہوں، تو رو کیوں رہی ہے؟ آواز دی اے بابا دروازے پہ کوئی ہے جو بڑی دیر سے دستک دے رہا ہے اور میں کئی بار منع کر چکی ہوں، مگر بابا منع کرنے کے باوجود اس کی آواز میں اور تیزی آ رہی ہے۔ بابا اس کی آواز سے ڈر محسوس ہو رہا ہے، بڑی بھیانک آواز لگتی ہے، میں نے کئی بار منع کر دیا ہے مگر وہ مان نہیں رہا ہے۔ نبی اعظم نے رو کے فرمایا اے بیٹی اسے اجازت دے دے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ملک الموت ہے۔ اے میری لاڈلی یہ تیرے دروازے کا شرف ہے کہ یہاں ملک الموت بھی آ رہا ہے تو اجازت لے کے آ رہا ہے۔ اے بیٹی اگر تو اجازت نہ دے گی تو قیامت تک کے لیے ملک الموت کھڑا رہے گا، بغیر تیری اجازت کے نہ آئے گا۔ اللہ اکبر، اے نبی اعظم، ارے فریاد ہے آقا، یہ وہی دروازہ ہے جہاں ملک الموت اجازت لے رہا ہے۔ اے مولا، ارے آپ کی شہادت کے بعد ارے کتنا دن گزرا ہے کہ ظالم آگ اور لکڑی لے کے آ رہے، دھمکیاں دے رہے سیدہ کو، اے فاطمہ ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے۔ نبی زادی نے رو کے فرمایا اے ظالمو، ارے اس گھر میں میرے ننھے ننھے بچے بھی ہیں، نبی کے نواسے ہیں، کیا اس کے باوجود بھی آگ لگا دو؟ تو ظالموں نے آواز دی اے فاطمہ ارے گھر میں کوئی بھی ہو ہم آگ لگا دیں گے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں آزادارو، یہ شرف ہے شہزادی کے دروازے کا کہ یہاں ملک الموت بغیر اجازت کے نہیں آتا۔ بس 2 لفظیں، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو تمام ہے۔ امام حسن ہیں جن کی وصیت تھی، میں پوری شہادت نہیں پڑھ سکتا، وصیت تھی بھیا نانا کے مزار کے قریب لے جا کے مجھے دفن کر دینا۔ یا تجدید عہد بعض روایتوں نے لکھا ہے کہ تجدید عہد کے لیے امام نے کہا تھا کہ نانا کے روضے کی ایک بار اور دیدار کرا دینا۔ اسی وصیت کے مطابق امام حسن کا جنازہ بنی ہاشم نے اٹھایا ہے اور اٹھا کے چاہتے ہیں کہ لا کے مزار رسول کی زیارت کرا دیں، نبی کی زیارت کرا دیں۔ جانتے ہیں عزادارو، آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، عزیزان گرامی یہ پہلا جنازہ ہے جس جنازے پر نبی کی شہادت کے بعد تیر برسائے گئے ہیں۔ اہل بیت کے جنازے میں عزیزان گرامی امام حسین نے چاہا کہ بھیا کو آخری بار وصیت کے مطابق نانا کا آخری دیدار کرا دوں۔ اسی وصیت کے مطابق امام حسین نے جنازہ اٹھایا، مزار رسول کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ ایک ملونہ نے اپنے چاہنے والوں سے کہہ کے جنازے امام حسن پہ تیر برسائے۔ آپ جانتے ہیں میں اس منظر کی عکاسی نہیں کر سکتا، مگر میرا دل کہتا ہے کہ ایک مرتبہ جب تیر آنا شروع ہوئے ہوں گے تو عجب نہیں امام حسین نے تڑپ کے کہا۔ ایک مرتبہ ایک ذاکر پڑھا کرتے ہیں، امام حسین نے تڑپ کے فریاد کی اور ایسے بلک کے فریاد کرتے تھے، آواز دیتے جاتے تھے ارے میرے بھیا کے جنازے پہ تیر نہ مارو، میں جنازہ واپس لے جا رہا ہوں، ارے تیر نہ برساؤ، میں جنازہ
جنازہ واپس لے جا رہا ہوں۔ اے عزادارو بڑی غمناک منزل تھی، اے عزادارو بھرا ہوا گھرانہ تھا، مگر حسین کی فریاد تھی، اے ظالمو ارے میرے بھیا کے جنازے پہ تیر نہ برساؤ، میں اپنے بھیا کا جنازہ واپس لے جا رہا ہوں۔ ہاں اجرکم علی الزہرہ۔ بس میں نے ختم کر دیا۔ آپ جانتے ہیں ایک تصور اس کے بعد ختم و دعا ہے۔ گھر سے جب جنازہ چلتا ہے تو مائیں اور بہنیں بڑی دیر تک دہلیز پر جنازہ دفن ہونے کے بعد آنے والوں کا انتظار کرتی ہیں کہ بھیا جنازہ لے کے گیا ہے، بابا کا دفن کر کے آئے گا، بابا کا جنازہ گیا ہے، چاہنے والے دفن کر کے آئیں گے۔ مجھے نہیں معلوم اس وقت مدینے کی کیا حالت تھی، کیسے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ شہزادیوں نے جب رخصت کیا ہوگا بھیا کے جنازے کا تو فریاد ضرور کہا ہوگا، اے بھیا جنازہ دفن کر کے آنا۔ ایک مرتبہ جیسے یہ جنازہ چلا ہے، سیدانیہ مقاتل نے لکھا، سیدانیہ دروازے پہ کھڑی تھی کہ میرے بھیا کا جنازہ گیا ہے، ابھی لوگ دفن کر کے آئیں گے، مگر اللہ اکبر، تاریخ عالم کا پہلا جنازہ ہے جو گیا تو ہے مگر دفن ہونے کے لیے نہیں۔ اب جب جنازہ پلٹ کے آیا ہے تو بہنیں یہی پوچھتی ہیں، اے بھیا بابا کا جنازہ دفن کر دیا، اے بھیا بھائی کے جنازے کو دفن کر دیا، اے بھیا بیٹے کو سپرد لحد کر دیا۔ اے عزادارو اب جب جنازہ دور سے شہزادیوں نے دیکھا ہوگا، پلٹ کے آیا ہوگا، زینب و ام کلثوم ارے ہم نے جنازہ بھیجا تھا تو تیر نہ لدے تھے، اے بھیا حسین ارے یہ کیسی افتاد آ گئی، عجب نہیں حسین نے تڑپ کے کہا، اے بہن بھیا کے جنازے پہ جنازہ رکھا گیا، زینب و ام کلثوم اے بھیا ایک ایک تیر نکالتی جاتی ہیں، واہ حسین۔